تشریف لائے ہو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے استاد اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب ذات پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین۔ مجھے آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عقائد صحابہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے عقائد کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لائے جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہے کیا ہم حکموں کی طرح ایمان لے ہیں، سنتے ہیں وہی حکم مگر جانتے نہیں۔ اس آیت میں آمنا سے مراد صحابہ کرام ہے۔ معلوم ہوا کہ کل روز قیامت کے دن ایمان سے ان لوگوں کا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جن کا ایمان صحابہ کرام کے مطابق ہوگا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے عقائد کیسے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر تشریف لائے اور آپ کو بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اللہ خدا کی قسم اللہ آپ پر دو موتوں کی جمع نہ فرمائے۔ دو موتیں کون سی ہے؟ ایک وہ موت جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور دوسری موت قبر میں آتی ہے جب ان کے رس سوالات کا جواب دے دیا جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد یہ ہے کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے شہید کے بارے میں فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ روح مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، روح مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، زبا کا وہ حسن مثال اللہ اللہ، لگا دو کشتی کو پار ہماری یا رسول اللہ، مصیبت میں کرو ہماری یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔